بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ اعراف شروع کروں گا۔ ہماری سورہ انعام تک کی تفسیر الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آج ہم ابتدا کر رہے ہیں سورہ اعراف کی۔ سورہ اعراف کا پہلا رکوع اور 8ویں پارے کا 8واں رکوع۔ سورہ اعراف کو اعراف کیوں کہتے ہیں؟ اس صورت میں چند رکوع کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اصحاب اعراف کا تذکرہ کیا ہے۔ اعراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، یا تو اس دیوار کو اعراف کہا جاتا ہے، جیسے کہ 28ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک فاصلہ ہوگا بسور، ایک دیوار کا لہو باب جس میں دروازہ بھی ہوگا، تاکہ اللہ جب چاہیں جنتی اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ کروا سکیں۔ تو یا تو اسی دیوار کو اعراف کہا گیا ہے، یا اس دیوار کا جو اوپر کا حصہ ہے جس میں لوگ کھڑے ہوں گے، اس اوپر کے حصے کو اعراف کہا گیا ہے۔ اور یہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ جنتی اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ کروا سکے۔ اور وہ دنیا میں تو بحث کرتے تھے نا سب، جہنمی کہتے تھے کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے۔ تو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ آپس میں ان کا کلام کروائیں گے کہ بتاؤ یہ سب کچھ برحق ہے یا نہیں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھا تم نے۔ تو اعراف کو اعراف کیوں کہتے ہیں؟ دیوار کے بالائی حصے کی وجہ سے۔ اب اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ نکلا ہے عرف سے، عرف الدیک، دیک کہتے ہیں عربی میں مرغے کو۔ مرغے کی جو بانک ہوتی ہے نا اس کو عرف کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت بلند ہوتی ہے۔ مرغا جب چیختا ہے تو آپ نے دیکھا گردن اوپر کر کے اوپر تک آواز پہنچا دیتا ہے۔ تو ہر بلند چیز کو عرف، اور اس کی جمع اعراف۔ تو چونکہ یہ بھی جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے جس کی اونچائی پر لوگ کھڑے ہوں گے، جو جنتی اور جہنمی دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے، تو اونچا ہونے کی وجہ سے اس کو اعراف کہا گیا ہے۔ اور اس سے زیادہ آسان تفسیر یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں اس دیوار پہ جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ جنتیوں کو بھی پہچانیں گے اور جہنمیوں کو بھی۔ تو اس پہچان کی وجہ سے ان کو اعراف کہا گیا، کیونکہ عرفان یا عرف کہتے ہیں پہچاننے کو، عارف پہچاننے والا، تو اس سے یہ اعراف کا لفظ نکلا ہے۔ تو دونوں تفسیریں کی گئی ہیں۔ ہم اس صورت کو شروع کرتے ہیں تو میں نے بتایا کہ اس صورت کا نام اعراف کیوں ہے، کیونکہ اس میں ایک امتیازی بات کیا ہے کہ اس میں اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے، کہ دیوار کے اوپر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی، وہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں گے، وہ جنتیوں سے بھی کلام کریں گے اور دوزخیوں سے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، اللہ اعلم بمرادہ، اس کا حقیقی مفہوم اللہ ہی جانتا ہے، متشابہات میں سے ہے۔ سورہ اعراف بھی مکہ میں نازل ہوئی، اس کے مضامین بھی زیادہ تر توحید اور آخرت پر مشتمل ہیں، احکام اس میں کم ہیں۔ جیسے سورہ نساء میں آپ نے، سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں دیکھا نا، بہت سارے احکام تھے، یہ کرو یہ نہ کرو، وراثت کے احکام، اور بہت سارے نکاح طلاق کے احکام، نماز روزے کے احکام، میدان جنگ میں نماز کیسے پڑھی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، بہت ساری باتیں تھیں جو گزر چکیں۔ تو سورہ اعراف میں بھی زیادہ تر آخرت کی باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں، موٹیویشن کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک۔ دیکھیں قرآن کو عربی میں پڑھنے کا ہی مزہ ہے، یہ تو میں تفسیر کر رہا ہوں نا، لیکن اگر آپ یہ تفسیر کے لیکچر غور سے سنیں اور اس کی پریکٹس کریں، آگے ٹیچنگ کریں، تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو ان آیتوں کے پڑھنے میں، جب آپ نماز میں سنیں گے نا کسی اچھے قاری کی تلاوت، یا حرمین میں قاریوں کی تلاوت سنیں گے آپ، تو آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ ناقابل بیان ہے، کیونکہ قرآن اصل میں قرآن کی زبان میں ہی سننے میں مزہ آتا ہے۔ تو ہم تو آپ کو اردو میں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو اردو بولنے والے ہیں ان کو تھوڑا عربی سے مناسبت پیدا ہو جائے، ورنہ یہ آیتیں آپ نے اتنی یاد کرنی ہیں اور رٹے نہیں لگانے، جیسے جیسے میں درس دے رہا ہوں آپ دوسرے کو بھی اسی سٹائل میں درس دینا شروع کر دیں، تو ریوائز کرنے سے، تکرار کرنے سے، ٹیچنگ کرنے سے آپ پر کو قرآن کی آیتوں پر بہت زبردست عبور حاصل ہو جائے گا۔ اور پھر جب کوئی تلاوت کرے گا یا آپ خود تلاوت کریں گے آپ کو مزہ آئے گا اس میں، اچھے قاری کی آواز میں تلاوت سنیں گے بہت لطف آئے گا آپ کو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں جو اثر ہے وہ اثر کسی اور کے بیان میں پیدا ہو نہیں سکتا۔ تو بڑا زبردست ایک جلالی انداز ہوتا ہے قرآن کا جب نئی سورت شروع ہوتی ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کا سینہ اس کی طرف سے تنگی میں نہ پڑے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا تھا نا، کیونکہ قرآن میں جو آیتیں نازل ہو رہی تھیں کلچر بالکل اس کے اگینسٹ تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہوتے تھے کہ اب مجھے یہ بات بھی مشرکین کو بتانی ہے، پھر وہ آگے سے مجھے جو ہے وہ رد عمل ہوگا ان کا، اور پھر میری مخالفت ہوگی. تو ظاہر ہے جیسے جیسے آیتیں نازل ہو رہی تھیں ایسے ایسے آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں اور ایسے ایسے مخالفت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم جو آپ پر آیتیں نازل کر رہے ہیں، اے نبی آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کریں. جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سورہ طٰہٰ میں شروع میں، کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں. یہ تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ کو سیدھا راستہ اس سے مل رہا ہے، تو آپ صبر کریں اس میں اور آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں. یہ لوگ نہیں مانیں گے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا. اس طرح سے تسلی دی جا رہی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کا سینہ اس کی طرف سے تنگی میں نہ پڑے. یہ ہم نے نازل کیوں کی ہے؟ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دیں، آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی. وذکریٰ، اور یہ نصیحت بن جائے للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے. جو اس کو مانیں گے ان کے لیے بڑی زبردست نصیحتیں اس میں، وہ فالو کرتے چلے جائیں گے. آگے قرآن کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر نازل کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے چلو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ کسی اور کے پیچھے مت چلو. کتنا زبردست سکون والا حکم اللہ نے ہمیں دے دیا کہ ہمیں ایک ٹریک بتا دیا ہے. غیر مسلم نہ پریشان ہوتا ہے کب کلچر کو فالو کرنا ہے، کب اپنے باپ دادوں کو فالو کرنا ہے، کب اپنے پنڈتوں کو فالو کرنا ہے، کب اپنے مذہبی رہنماؤں کو فالو کرنا ہے، اور کب عقل کو فالو کرنا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ اس کتاب کے علاوہ کسی بھی چیز کو فالو مت کرو، کیونکہ جب اللہ کا کلام نازل ہو گیا تو اب تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چل رہے ہو. لیکن اللہ شکوہ کرتے ہیں قلیلا ما تذکرون، نصیحت تم بہت تھوڑی حاصل کرتے ہو. یعنی اتنی سادی سیدھی بات ہے، سیدھی سادی بات ہے، اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب اللہ نے گائیڈ کر دیا تو کسی اور گائیڈنس کی کیا ضرورت. لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر بھی نصیحت تم بہت تھوڑی حاصل کرتے ہو. جیسے ہم سمجھاتے ہیں نا کسی کو کہ میں کتنی صاف بات کر رہا ہوں کہ تو یہ نہ کھا، یہ نشے کی چیز ہے، یہ نقصان کی چیز ہے، لیکن تیری سمجھ میں آتا نہیں ہے. تو بالکل یہی انداز اللہ تعالیٰ کا ہے کہ تم لوگ نصیحت بہت تھوڑا حاصل کرتے ہو، حالانکہ یہ نصیحت تو ایسی تھی کہ سب کو چاہیے تھا اس نصیحت پر عمل کرتے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اب انسان چونکہ عیش کی زندگی میں ہوتا ہے، جب قرآن نازل ہوا، قرآن ہدایت دے رہا ہے، ہماری زندگی میں سکون ہوتا ہے اس وقت. قرآن فیوچر سے ہمیں ڈراتا ہے کہ تم اگر فالو نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا. تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ کہاں ہے عذاب، ہم تو لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، ہم تو ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو قرآن کو فالو نہیں کر کے بھی بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں. تو قرآن پچھلی امتوں کے واقعات سناتا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی جب عذاب آیا نا تو بتا کے نہیں آیا ان کو. بعض دفعہ راتوں کو اپنے گھروں میں پڑے ہوئے سو رہے تھے غافل ہو کے، اچانک عذاب آ پڑا. اور بعض دفعہ دوپہر میں غفلت کا جو ٹائم ہوتا ہے، انسان تھکا ماندہ جب کھانا کھا کے آرام کرتا ہے تو کیسے سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں ان کے اوپر عذاب آیا ہے. تو وہ وقت جو سب سے زیادہ غفلت کا ہے اس میں ان پر عذاب آیا. تو تم اس عیش و عشرت کی زندگی کو دیکھ کر اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ عذاب ایسے وقت میں آ ہی نہیں سکتا جب ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو. تو یہ خوش فہمی ہے تمہاری. کم من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کیسے ہلاک کیا؟ فجاءہا بأسنا بیاتن، ہماری پکڑ ان کے پاس آئی راتوں کے وقت میں جب وہ غفلت میں تھے. او ہم قائلون، یا سارے کے سارے وہ دن میں قیلولے کر رہے تھے. یہ انگریزوں کے بر صغیر میں آنے کے بعد 3 ٹائم کا کھانا شروع ہوا ہے، ورنہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں 2 ٹائم کا کھانا کھایا جاتا تھا، بکرۃ و عشیہ، جس کو قرآن بھی کہتا ہے صبح و شام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے. وہ کون سا کھانا ہوتا تھا کہ صبح وہ لوگ فجر کے وقت اٹھ جایا کرتے تھے، اپنے کاموں کے لیے چلے جایا کرتے تھے، کھاتے نہیں تھے. جب شدید بھوک لگتی، 11 بجے کا ٹائم جو زوال سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، تو 11 ساڑھے 11 12 بجے شدید بھوک لگتی تھی. اس وقت دنیا میں کھانے کا رواج تھا، یہ نیچرل بھی ہے. تو اس وقت کیا ہوتا تھا، سورج چڑھ رہا ہوتا تھا بلندی کی طرف، ہوا میں آکسیجن کا ریشو بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے جیسے جیسے سورج بلندی کی طرف جاتا ہے. اس وقت آپ کو ایک تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، تو آپ اس وقت کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے سے بھی نیند آتی ہے، سارا بلڈ کا جو سرکولیشن ہے وہ معدے کی طرف چلا جاتا ہے، دماغ سکون چاہتا ہے.
اور ٹائم بھی ایسا ہے جو سکون کا ٹائم ہے. تو اس وقت پھر پوری دنیا میں رواج، کافروں میں بھی مسلمانوں میں بھی، جیسے قرآن میں پتہ چلتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت میں نکلے اور اس وقت لوگ غفلت میں تھے، یعنی سو رہے تھے لوگ. تو پتہ چلا فرعونی بھی اس وقت آرام کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ کسی عذر سے نکل گئے ہوں گے. تو قومی سطح پہ سب کا یہ رواج تھا، یہ فطرت ہے. اور گوروں نے بھی ان آیتوں کو کوٹ کیا ہے. جو قیلولے کے قائل ہیں نا آج دنیا میں غیر مسلم گورے، میں نے خود دیکھا ہے، انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ قرآن بھی قیلولے کا تذکرہ کرتا ہے. اور حدیث میں تو ہے قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، فرمایا قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، یعنی دوپہر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام. تو پہلی قومیں یہ کیا کرتی تھیں. تو اس وقت کھانے کے بعد آپ تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، تو اس آرام سے آپ فریش ہو جاتے، کھانا بھی ہضم ہوتا اور رات تک کے لیے آپ کی باڈی میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی. صبح 11 بجے تک تو رات کا کھانا آپ کو چلائے گا، رات کی نیند چلائے گی آپ کو. پھر اس کے بعد وہ کھانا کھایا کرتے تھے عشاء سے پہلے. عشاء سے پہلے کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور فوراً سو گئے. یہ دو ٹائم پہ اگر آپ آ جائیں تو آپ کی صحت بھی قابل رشک ہو جائے گی. یہ جو آج کل لوگوں کا وزن بڑھ رہا ہے نا، 3 4 5 5 10 ٹائم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. خیر یہ بھی ٹاپک نہیں ہے ہمارا، یہ تو اس کے ضمن میں ایک بات آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر لی. تو فجاءھا بأسنا بیاتاً، اللہ فرماتے ہیں رات کے وقت میں ہماری پکڑ آئی. او ہم قائلون، یا وہ دوپہر میں غفلت سے سو رہے تھے. فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، بس نہیں تھا ان کا دعویٰ، اذ جاءہم بأسنا، جب ہماری پکڑ ان کے پاس آئی، الا ان قالوا، صرف یہی تھا. کیا کہتے تھے؟ انا کنا ظالمین، یہی دعوے کرتے تھے واقعی ہم ظالم ہیں. اس سے پہلے پیغمبروں کے سمجھانے پر ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی. جب اچانک عذاب آتا نا غیر متوقع کہ یار یہ کیا ہو گیا، پھر توبہ استغفار کرنے لگتے، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دے. لیکن اللہ کی عادت ہے کہ جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جاتا ہے تو اللہ معاف نہیں کرتے. تو اللہ ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں ان آیات میں کہ تم بھی اس خوشحالی کی زندگی میں اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اس سے پہلے تو اللہ نے دنیا کی حالت ذکر کی کہ دنیا میں بھی بہت سی بستیوں میں ایسے عذاب آئے ہیں. اب آخرت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا ہم ان سے ضرور بالضرور سوال کریں گے. سوال کریں گے کہ تم نے قرآن کو، پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کیا کہ نہیں کیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور بالضرور سوال کریں گے پیغمبروں سے بھی. پیغمبروں سے دو سوال ہوں گے، یا تو یہ کہ آپ نے دعوت کا کام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، یا یہ کہ ان آپ کے امتیوں نے آپ کی تعلیمات پہ عمل کیا یا نہیں کیا. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جب پیغمبروں سے سوال ہوگا تو تم کس کھیت کی مولی ہو، تم سے بھی سوال کیا جائے گا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ضرور بالضرور ان سب لوگوں پر، پیغمبروں اور ان کے امتیوں پر علم کے ساتھ، کیونکہ اللہ کو علم ہے ہر چیز کا، اس کے ساتھ حقیقت کو بیان کریں گے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون صحیح زندگی گزار کر آیا اور کس نے پیغمبروں کی تعلیمات کو ٹھکرایا، پیغمبروں نے رسالت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. یہ تمام چیزوں کو ہم علم کے ساتھ بیان کریں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں تھے لوگوں سے. دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو، شاید اللہ ہم سے غائب ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم تو ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. اس علم کی بیس پر ہم قیامت کے دن ایک ایک چیز کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیں گے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، جس دن ایسا ہوگا، یہ تنوین آتی ہے نا، میں نے بتایا یومئذٍ یعنی اذ کان کذا، جس دن ایسا ہوگا، جس دن قیامت برپا ہوگی، جس دن سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، تو اس دن جو وزن کرنا ہے اعمال کا وہ برحق ہے، یعنی وزن ہو کے رہے گا اعمال کا. جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے وزن وزن وزن، تو اللہ کہتے ہیں یہ وزن حقیقت ہے، یہ ہوگا، ایسا نہیں کہ تمہیں ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے. فمن ثقلت، اور اللہ کا جو ایک قاعدہ ہے وہ بھی برحق ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ فمن ثقلت موازینہ، جس کا وزن بھاری ہو گیا، یعنی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ، اور جن کے میزان ہلکا ہو گیا، برائیاں بھاری ہو گئیں، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی ذات کی طرف سے خسارے میں پڑ گئے، برباد کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو. بما کانوا، اس لیے کہ تھے یہ لوگ
بِآیاتِنَا یظلمون، ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، ناانصافی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کی آیات کے ساتھ ناانصافی کیا ہے؟ ان آیات پر ایمان نہ لانا، یا ان آیتوں پر ایمان لانا مگر ان کو فالو نہ کرنا، تو کسی بھی قسم کی ناانصافی کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کی آیات کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ کہ ان آیات پر ایمان لانا، ان کی تلاوت کرنا، ان کے درس کو سننا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، اس کی آگے تبلیغ کرنا اور ان احکام کو فالو کرنا۔ تو ظلم کے بالمقابل ہوتا ہے انصاف۔ تو اللہ ہمیں انصاف کرنے والا بنائے، اور انصاف میں بھی پھر ایکسیلنسی ہے، بھرپور طریقے سے عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ یہ تفسیر کے لیکچر جو ہمارے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں خواتین ہیں، آگے اس کو پہنچائیں، آپ اسی انداز میں آگے درس قرآن کا آپ انعقاد کریں، آگے لوگوں کو، چاہے وہ آپ اس کو یوٹیوب پہ ڈالیں یا ویسے آپ لوگوں میں پبلش کریں اس کو، یا درس قرآن کے حلقے گھروں میں لگائیں، لیکن آپ آگے اس کو ڈیلیور کریں۔ تو یہ پھر قرآن کے ظلم کے بالکل اگینسٹ چیز ہو جائے گی۔ عمل تو کرنا ہی کرنا ہے، پہلا درجہ تو عمل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا ہے تمہیں زمین میں۔ بار بار قرآن اس بات کو ذکر کرتا ہے، تم خود بخود تھوڑی آ گئے ہو زمین میں، ہم نے ٹھکانہ دیا ہے۔ کیسے دیا ہے اس کا تذکرہ اگلے رکوع میں آئے گا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس زمین میں تمہاری زندگی کے اسباب رکھیں۔ زمین تمہیں ہینڈ اوور بھی کر دی، تمہارے قبضہ بھی دے دیا، اور قبضہ دینے کے بعد سارے اسباب و وسائل بھی پیدا کر دیے تاکہ عزت کے ساتھ سکون سے زندگی گزارو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی غریب جسے کوئی ٹھکانہ نہ مل رہا ہو، آپ ایک خوبصورت بنگلے کی چابیاں اس کو پکڑا دیں، بولیں آج سے یہ تمہارا ہو گیا، اور پھر اس میں رہنے کے اسباب بھی پیدا کر دیں، واش روم بنا دیں، کچن بنا دیں، بیڈ روم بنا دیں، سوئمنگ پول بنا دیں، اس میں کھیل کا میدان بنا دیں، آپ بیڈمنٹن کا میدان بنا دیں، بیڈمنٹن کی جگہ بنا دیں، آپ ٹینس کی جگہ بنا دیں۔ جو ایک لگژری بنگلہ ہوتا ہے نا، جس میں اچھی زندگی گزارنے کے تمام لوازمات ہوتے ہیں، تو جو کسی غریب کو ایسا بنگلہ دے گا اور تمام لوازمات کے ساتھ، اس کا اس غریب پر کیسا احسان ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پوری زمین ہم نے تمہارے حوالے کر دی ہے۔ انسان کی اوقات کیا ہے، چیونٹی سے بھی چھوٹا ہے انسان اس کائنات میں۔ پوری زمین ہینڈ اوور کر دی ہم نے تمہارے، اور ہینڈ اوور کر کے ایسے ہی نہیں کہ اب جو ہے تم خود چاند اور ستاروں سے جا کے اپنی خوراک کا بندوبست کرو، یہی سب کچھ تمہارے لیے پیدا کر دیا، ذریعہ معاش یہی بنا دیا ہم نے تمہارے لیے۔ لیکن قرآن یہاں بھی وہی شکایت کرتا ہے، قلیلا ما تشکرون، تم شکر بہت تھوڑا کرتے ہو۔ کیسے ناشکری ہے؟ مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے، یہ بھی ناشکری۔ جو مان لیتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ناشکری۔ جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے وہ عملی لحاظ سے ناشکرے ہوتے ہیں کہ ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں رہے ہیں، نیکیوں کی طرف آ نہیں رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ نے دیا ہے تو اب اللہ کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ تو ہر طرح کی ناشکری اس آیت کے تحت داخل ہے۔ تو یہ رکوع ہمارا مختصر سا تھا، اس میں اس کا خلاصہ بھی بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا تعارف کروایا کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے، اے نبی، اس لیے نہیں کی ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور جو عمل کرنا چاہیں ان کو اس سے نصیحت ملے۔ پھر قرآن نے دوسرا آرڈر کیا دیا کہ اس قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو، کسی اور راستے کو، کسی اور کلچر کو تم نے فالو نہیں کرنا، لیکن شکایت بھی کی کہ تم نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو۔ پھر اللہ نے ڈرایا ہمیں کہ تم اس دنیا کی زیب و زینت اور اس کی عیش و عشرت سے اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ اللہ تمہیں پکڑے گا نہیں۔ پچھلی امتیں بھی ہلاک ہوئی ہیں غفلت کے وقت میں، سوتے ہوئے ان پر عذاب آیا ہے، اور پھر وہ مانے بھی ہیں۔ پہلے تو مانتے نہیں تھے، جیسے ہی عذاب آیا مانے کہ اللہ ہم ظالم تھے، لیکن اس کے بعد ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ پھر اللہ نے آخرت کا تذکرہ کیا کہ یہ دنیا میں جیسے عذاب آیا، آخرت میں ہم تم سے سوال پوچھیں گے، تم سے بھی، پیغمبروں سے بھی سوال پوچھیں گے، اور اعمال کا وزن ہوگا، جس کا ترازو نیکیوں کا بھاری ہو گیا وہ جنت، اور جس کا ہلکا ہو گیا وہ جہنم کی آگ میں، اس لیے کہ اس نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ پھر اللہ نے اپنا ایک احسان جتلایا، احسان بتایا ہمیں کہ ہم نے تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے، اور اس زمین میں رہنے کے، زندہ رہنے کے اسباب بھی ہم نے پیدا کیے ہیں۔ پھر شکایت کی ہے کہ تم شکر بہت کم کرتے ہو۔
یہ اس رکوع کا خلاصہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں بنایا اور پھر ہم نے تمہیں صورت دی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے بیان کیا۔ جہاں بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے قرآن نے انداز مختلف اختیار کیے ہیں اس میں۔ ہر دفعہ یہ واقعہ سننے میں ایک نیا لطف آتا ہے، ایک نئی علمی نکات سامنے آتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، اور دنیا اس میں عقلیں مار رہی ہے، دماغ استعمال کر رہی ہے، ہم دنیا میں کیسے وجود میں آئے۔ سائنسدانوں نے اپنے نظریات پیش کیے، امکان کے درجے میں کوئی بھی مستند بات ابھی تک کسی نے بھی نہیں کی ہے سائنس کی دنیا میں، اور یہ ایسی چیز ہے جس تک سائنس پہنچ نہیں سکتی ہے۔ یہ اس کا تعلق ہے ہسٹری سے، تاریخ سے، اور ظاہر ہے جب آدم علیہ السلام دنیا میں آ رہے تھے تو کوئی تاریخ لکھنے والا نہیں تھا۔ قرآن ہمیں بیان کرتا ہے کہ جو انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے وہ آدم سے ہوئی ہے، اور ایسا نہیں ہو گیا کہ اتفاق سے ایک انسان بندر سے وجود میں آ گیا ہو۔ اگر آپ اس نظریے کو مانتے ہیں نا تو آپ کی نظر میں انسان کا تقدس رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اتفاق سے بنی ہوئی چیزیں وہ مقدس نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن نے انسان کے تقدس کو بیان کیا، انسان کے مقدس ہونے کو بیان کیا کہ یہ کوئی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ارادے کا نتیجہ ہے۔ باقاعدہ پراپر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، فرشتوں سے کو بتایا اللہ نے، پھر انسان کو پروٹوکول دیا گیا، فرشتوں کو، جنات کو حکم دیا گیا سجدہ کرو، انہوں نے انکار کیا۔ جس نے انکار کیا، جس شیطان نے، اس کے کو کیا شدید سزا ملی ہے۔ یہ عزت انسان کو مذہب دیتا ہے، یہ عزت انسان کو دنیا پرست لوگ نہیں دیتے، وہ انسان کو ایک اتفاقی حادثے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو گیا جیسا تمہیں دنیا بیان کر رہی ہے، اور یہ واقعہ قرآن بھی بیان کرتا ہے۔ تمام آسمانی مذاہب اس میں متفق ہیں کہ انسان کی ابتدا آدم سے ہوئی، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ میں ایک چھوٹی سی عقلی دلیل دے کے بعد آگے چلتا ہوں۔ دیکھیے، ہم اگر آج دنیا میں آبادی دیکھتے ہیں، 5 ارب سے زیادہ انسان ہیں۔ یہ بات ہمیں 100% معلوم ہے کہ آبادی کا گراف آپ جتنا پاس میں جائیں گے کم ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی آج اگر 5 ارب ہیں تو ظاہر ہے کل 4 ارب تھے، پھر 3 ارب تھے، پھر 2 ارب تھے، پھر 1 ارب ہوں گے، پھر ایک وقت آئے گا 50 کروڑ ہوں گے، پھر ایک وقت آئے گا 25 کروڑ ہوں گے، پھر ایک وقت آئے گا 1 کروڑ ہوں گے، پھر 25 لاکھ ہوں گے، پھر وہ ہوتے ہوتے 10 لاکھ، پھر 5 لاکھ، پھر 2.5 لاکھ، پھر 1 لاکھ۔ یعنی یہ اگر آپ گراف کھینچیں تو یہ یوں جا رہا ہے ایسے کر کے۔ یہ گراف اتنا واضح ایسے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اوپر جاتے جاتے کسی ایک جوڑے پر جا کر منتج ہوتا ہے یہ۔ اور یہ کوئی بہت زیادہ پرانا ٹائم نہیں ہے جو یہ عمریں بیان کی جاتی ہیں نا کہ انسان کی ابتدا 5 ارب سال پہلے کی ہے، 10 ارب سال، یہ سب مشاہدے کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم آبادی کا جو گروتھ کی جو اسپیڈ ہے نا، اس اسپیڈ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس اسپیڈ، آج اگر ہم اس انسان کی پیدائش کی رفتار دیکھتے ہیں تو انسان بالغ ہوتا ہے 15 سال میں، 15 سال کے بعد اگر فوراً اس کی شادی ہو جائے تو 9 مہینے بعد بچہ آ جاتا ہے۔ بہت زیادہ اگر آپ اسپیڈ بڑھائیں، اور ایک بہت سلو اسپیڈ کا کیا مطلب، ہم فرض کر لیتے ہیں انسانوں کی شادیاں 50 سال میں ہوتی رہی ہیں، اور 50 سال میں ان کی شادی ہوتی رہی ہے، اور اس کے 5 سال کے بعد فار ایگزامپل بچے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ اسپیڈ بہت سلو ہو جاتی ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بہت سست رفتاری کے ساتھ یہ نسل انسانوں کی بڑھی ہے، تو بھی آپ گراف اگر اوپر کی طرف لے کے جاتے ہیں نا تو یہ 10-20 ہزار سال سے زیادہ پرانا قصہ ہے نہیں۔ یعنی 10-20 ہزار سال میں 6 ارب کی آبادی ہو سکتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ سال گزرے ہوں، اور درمیان میں قدرتی حادثوں کی وجہ سے کروڑوں لوگ مر گئے ہوں، تو یہ بات بھی اس لیے قرین قیاس نہیں ہے کہ جو حادثات انسانوں پر ہوتے رہے، انسانی آبادی تو اب پوری دنیا میں پھیلی ہے، جنگیں ہوئی ہیں، ان سے کتنے فیصد لوگ، پوری دنیا میں جنگوں سے زیادہ 1% لوگ ہلاک ہوئے ہوں گے، پوری آبادی کے 2% لوگ بہت زیادہ ہلاک ہو گئے، کیونکہ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے تو انسان جان بچانے کے لیے وہ علاقہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سارے ہی کٹتے چلے جائیں، بہت کم ایسا ہوا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی قومیں، یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہوا،
لیکن اتنی بڑی بڑی جنگیں جو تلواروں سے نہیں تھیں، بموں سے تھیں، توپوں سے تھیں، اس میں بھی دنیا کی آبادی کا 1% بھی ہلاک نہیں ہوا ہے، پوری دنیا کی آبادی کا. تو آپ اس گروتھ ریشو کو اگر اس فلسفے کے تحت اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں نا، تو یہ جو 6 ارب ہیں، سمٹتے سمٹتے 10 15 20 بہت زیادہ ہو گئے، 50,000 سال آپ لگا لیں، اس میں جا کے یہ ایک اکائی پہ جا کے سب جمع ہو جاتے ہیں. اس میں یہ فرض کر لینا کہ 6 ارب سال پرانے اور 10 ارب سال سے پہلے انسان آیا ہوا، یہ بالکل ایک عقل کے خلاف ہے. تو یہ قرآن کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسانیت کی جو ابتدا ہوئی ہے نا، یہ ہم جو گراف کھینچتے ہیں تو یہ اوپر انسان پہ جا کے ہی منتج ہوتے ہیں، کسی اور مخلوق پہ جا کے یہ جا کے جمع نہیں ہوتے. تو یہ بات تمام آسمانی کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے سب کے صحیفے جو عہد قدیم اور عہد جدید کے نام سے آسمانی کتابوں میں جمع کیے گئے ہیں، سارے آسمانی مذاہب اس پر متفق ہیں کہ انسان کی ابتدا جس شخصیت سے ہوئی ہے وہ آدم تھے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ 2 انسان نہیں بنائے، آدم کو الگ مٹی سے، حوا کو الگ مٹی سے بنا کے ان کا ملاپ کیا ہو، ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بھی آدم سے ہی پیدا کیا تاکہ تمام انسانوں کی جو نسل ہے نا وہ ایک اکائی پہ جا کے جمع ہو، ایک انسان پہ جا کے جمع ہو. وہ 2 پہ بھی اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ ماں اور باپ الگ الگ، بلکہ جو عورت ہے وہ بھی اس کی اصل بھی وہ آدم ہی ہو. تو ایک اکائی پہ جا کے ہی پوری انسانیت جمع ہو رہی ہے، وہ آدم تھے. اور اللہ نے پھر اس آدم کو پروٹوکول دیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ اصل میں آدم کو نہیں بلکہ آدمیت کو، انسانیت کو عزت دی جا رہی ہے، انسانیت کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. قرآن اس واقعے کو بہت اہتمام سے بار بار بیان کرتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تمہیں بنایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں صورت دی. یہ جو ثم قرآن میں آتا ہے یہ تعقیب ذکری کے لیے بھی ہوتا ہے. ذکر کا مطلب یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے تخلیق کی ہو، صورت بعد میں بنائی ہو، بلکہ صرف تذکرہ صورت بنانے کا بعد میں ہو رہا ہے. یعنی اللہ نے تخلیق کا ذکر پہلے کیا اور صورت بنانے کا ذکر بعد میں کیا. کام یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوئے ہیں، کیونکہ تخلیق اور تصویر یہ دونوں ایک ساتھ کام ہو رہے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس ثم کو تراخی کے لیے مانیں، یعنی یہ اس میں تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو ایک یوں سمجھیں کہ ایک ڈھانچہ ہے وہ پہلے وجود میں آیا، اور پراپر طریقے سے جو انسان کی جو شکل بنتی ہے، صورت بنتی ہے، وہ بعد میں وجود میں آئی. تو قرآن کی جو آیت ہے وہ ان دونوں معنوں پر صادق آتی ہے. فرماتے ہیں ثم قلنا للملائکۃ، آدم کو بنانے کے بعد، یعنی ہم نے تمہیں بنایا کا مطلب تمہارے باپ آدم کو بنایا. تو آدم علیہ السلام کا بنانا گویا ہمارا بنانا ہی تھا، اس لیے اللہ نے ہم سب کی طرف نسبت کر دی. ثم قلنا للملائکۃ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو. یہ سجدہ تھا تعظیم والا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا اور اس امت میں حرام کر دیا گیا ہے. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. یہاں ایک مشہور سوال ہوتا ہے کہ حکم تو اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا، تو اگر ابلیس تو جنات میں سے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا ہو گیا اس سے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب فرشتوں کو حکم دیا تھا نا، تو فرشتے تو بہت اعلیٰ مخلوق ہیں، ان کو اللہ نے نور سے بنایا ہے. تو جنات خود بخود اس میں ضمناً آ گئے تھے، تو ان کو الگ سے حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی. تبھی شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا تو شیطان نے یہ نہیں کہا کہ تو نے حکم فرشتوں کو کیا ہے، مجھے تھوڑی تو نے حکم دیا ہے، تو میں نے سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوا. شیطان بھی یہ سمجھتا تھا، جس کا نام ابلیس تھا. شیطان کا نام ابلیس ہے، لقب شیطان ہے، شیطان شیطنت سے نکلا ہے. کہتے ہیں نا بڑا شتونگڑا ہے یہ، شیطنت کا مطلب سرکشی. تو اس کا لقب ہے، لقب کہتے ہیں کسی میں کوئی خاص صفت پائی جائے تو اس کی وجہ سے جو اس کو نام دیا جاتا ہے. تو نام اس کا ابلیس تھا، لیکن اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. تو سب نے سجدہ کیا، تو فرشتوں کو جب حکم تھا تو جنات اس میں خود بخود ضمناً داخل تھے کہ ان کا درجہ تو فرشتوں سے بھی کم ہے. تو تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے انکار کر دیا. لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال ما منعک، اے شیطان، اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا ہے، اللہ تسجد، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، یعنی تجھے سجدے کے عمل سے کس چیز نے روکا ہے. اذ امرتک، جبکہ میں تجھے حکم دے چکا ہوں. یہاں بڑی علمی نکتے کی بات ہے کہ سارے سجدہ کر رہے تھے، تو سجدہ نہ کرتا. یہ بات بالکل ٹھیک تھی. تو کہتا بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہا سجدہ، کیونکہ آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. تو یہ بات لاجک کی حد تک صحیح ہو سکتی تھی،
لیکن بات یہ ہے اذ امرتک، جب میں نے تجھے آرڈر کر دیا ہے تو اب تیرے پاس کیا عذر ہے سجدہ نہ کرنے کا؟ اس لیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو چون و چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ پھر اللہ سے کویشچن نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ کیوں. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ شریعت جب ہمیں کوئی حکم دیتی ہے نا، آرڈر دیتی ہے، تو اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ حکم اللہ کا ہے تو پھر مسلمان کو اس میں کیوں کی اجازت نہیں ہے کہ خدا نے یہ حکم ہمیں کیوں دیا ہے. عورت کہے کہ مجھے پردے کا حکم کیوں دیا، میرا دل تو صاف ہے. مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پاک رکھیں. یہ جو آج کل لبرل قسم کی عورتیں اس طرح دلائل دے رہی ہوتی ہیں، جب اللہ نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ تو پھر آپ کہیں کہ جی کیوں حکم دیا، اس زمانے میں کلچر کچھ اور ہے، اس زمانے میں کلچر کچھ اور تھا، وغیرہ وغیرہ. اللہ نے حکم دیا 5 نمازیں فرض ہیں تو آپ پھر کیوں نہیں کر سکتے اس میں؟ تو جب اللہ کا آرڈر ایک دفعہ ثابت ہو جائے تو پھر عابد کو، جو اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کو کیوں کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ اذ امرتک، جب میں تجھے آرڈر دے چکا تھا اس کے بعد تو نے سجدے سے انکار کیسے کر دیا؟ قال انا خیر منہ، شیطان نے جواب میں کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ بہت جہالت پر مبنی جواب ہے، اس لیے کہ سوال میں اللہ اس دلیل کا جواب پہلے دے چکے ہیں. گویا اللہ کو معلوم تھا کہ شیطان منطق پیش کرے گا کہ میں آدم سے پہلے بھی ہوں، سینئر بھی ہوں، آدم سے زیادہ عبادت گزار بھی ہوں، اور جس چیز سے مجھے بنایا گیا ہے وہ چیز بھی آدم سے بہتر ہے. تو یہ لاجک پیش کر سکتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے سوال میں اس لاجک کی پہلے ہی نفی کر دی. اللہ نے سوال میں یہ کہا کہ اذ امرتک، جب میں نے تجھے آرڈر کیا ہے تو میرے آرڈر کے بعد کس چیز نے تجھے روک دیا؟ یہ اللہ کا جو کلام ہے نا، یہ اس میں یہ جو اذ امرتک کے لفظ کو ایڈ کیا گیا ہے، یہ ایڈیشن تھی ہی اس وجہ سے کہ اللہ شیطان کے لیے تمام قسم کے دلائل کا راستہ بند کر رہے تھے کہ خدا کے حکم کے بعد تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو یہ کہے کہ میں بہتر ہوں. لیکن شیطان نے وہی جہالت کی اور گویا اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دی. اس نے، شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تیرا حکم تھا مگر میں سمجھا تھا کہ صرف فرشتوں کو حکم ہے، تو نے صراحتاً مجھے تو آرڈر نہیں کیا. یہ نہیں کہا شیطان نے، بلکہ شیطان نے وہی جہالت کی کہ اس نے دلائل دینا شروع کر دیے. قال انا خیر منہ، وہی جہالت کی جس کا اللہ نے سوال میں راستہ بند کر دیا تھا. قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے. وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے. دیکھیں یہ مان بھی رہا ہے کہ یہ بھی اللہ نے کیا ہے، تو خود یہ دلیل کتنی غلط ہے کہ بھئی اگر تجھے آگ سے پیدا کیا ہے تو خود تھوڑی تو آگ سے پیدا ہوا ہے، یہ بھی تو اللہ نے کیا ہے نا. تو جس اللہ نے آگ سے تجھے پیدا کیا اس اللہ کا احسان ہے، تو اس کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جو تجھے کہہ رہا ہے وہ تو کر. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کسی فقیر کو 5,000 کا نوٹ تھما دیتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے کہ اس غریب کو تو اس میں سے 100 روپے دے دے، اور مالدار جس کو 5,000 فقیر کو دیے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں دوں گا، یہ تو غریب آدمی ہے، میں غریبوں پہ احسان نہیں کروں گا، یہ پیسہ میرا ہے. تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ اعتراف کر رہا ہے کہ تو نے دیا ہے. تو بھائی جب تم اعتراف کر رہے ہو کہ آپ نے مجھے یہ پیسہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ تو آپ کی بھیک ہے، آپ جہاں کہیں گے میں وہاں خرچ کروں گا. تو آپ دیکھیں تکبر کی وجہ سے شیطان کا کیسا دماغ خراب ہوا کہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے خلقتنی، اعتراف کر رہا ہے تو نے مجھے آگ سے بنایا، تو یہ تو تیرا احسان ہے. اگر تو نے مجھے اچھی چیز سے بنا دیا تو احسان کا تقاضا تو یہ ہے کہ تو جہاں کہے گا میں وہاں سجدہ کروں گا. لیکن انسان کی عقل تکبر سے، حسد سے، جیلسی سے خراب ہو جاتی ہے. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا. وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے بنایا. قال، اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، تو پھر یہاں سے اتر جا. حبوط کہتے ہیں بلندی سے پستی کی طرف آنا. تو چونکہ اللہ کے دربار سے نکلنا یہ بلندیوں سے پستی کی طرف آنے کے مترادف ہے، اس لیے اللہ نے اس کے لیے حبوط کا لفظ استعمال کیا کہ تو بلندی سے ذلت کی طرف چلا جا، نکل جا یہاں سے. دیکھیں یہاں اللہ نے بھی اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا کہ ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ جی میں نے تجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، لیکن چونکہ میرا آرڈر ہے تو احسان کا تقاضا یہ ہے کہ میرے آرڈر کو تو پورا کر. یہاں اللہ نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ جو بات بہت واضح ہوتی ہے نا اس کے جواب دے کر اس کو پیچیدہ نہیں بنایا جاتا. اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، فا یہ
نتیجے کے لیے کہ تیری اگر یہ سوچ ہے فاہبط تو نکل جا یہاں سے. یہ فا کا معنی ہوتا ہے اردو میں تو سے. فاہبط منہا نکل جا یہاں سے. فما یکون لک نہیں ہے تیرے لیے یہ بات ان تتکبر فیہا کہ اس مقام پہ رہ کے تو تکبر کر, تو اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے میرے سامنے. فخرج نکل جا یہاں سے. انک من الصاغرین تو ذلیل لوگوں میں شامل ہو چکا ہے. صاغر صغر سے نکلا ہے, تو رسوا لوگوں میں ہے, ذلیل لوگوں میں, نکل جا یہاں سے. اب دیکھیں اتنی سخت سزا کھانے کے بعد شیطان کو عبرت حاصل ہونی چاہیے تھی کہ میرا پالن ہار جس نے مجھے بنایا ہے, اس نے مجھے حیات اور زندگی دی, وہ بہت غضب میں ہے, مجھے سوری کر لینی چاہیے, مجھے اپنی ندامت اور غلطی کا احساس ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ خدا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا, مخلوق غلط ہو سکتی ہے. لیکن یہاں شیطان کیا کر رہا ہے, بجائے معذرت کرنے کے وہ بھی لڑائی پہ اترا ہوا ہے. وہ کیا جواب میں کہتا ہے, ٹھیک ہے انظرنی اے اللہ مجھے مہلت دے دے, الی یوم یبعثون اس دن تک جس دن تک لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے, مجھے اتنی لمبی عمر دے دے کہ قیامت آنے سے پہلے میری موت واقع نہ ہو. مقابلے پر کیونکہ اللہ سے تو لڑ نہیں سکتا تھا, تو اب اللہ سے مقابلہ ایسے کر رہا ہے کہ جس آدم کو تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے نا, اے اللہ میں اس آدم کو جہنم کی آگ کا اور اس کی اولاد کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا. قال انک من المنظرین اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے. قال تو شیطان نے کیا کہا, فبما اغویتنی اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, بسبب اس بات کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, تو اس وجہ سے اب میں کیا کروں گا, لأقعدن لهم صراطک المستقیم میں بھی اب ان لوگوں کے لیے یعنی آدم اور اس کی اولاد کے لیے تیرا جو سیدھا راستہ ہے اس سیدھے راستے پہ آ کے میں بیٹھ جاؤں گا. شیطان نے کیا کہا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, کیا مطلب, ظاہر ہے اللہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا, یعنی تو نے میرے اوپر گمراہی کا وہ لگا دیا نا ٹھپا, مجھے گمراہ قرار دے دیا ہے. تو شیطان دیکھیں ہر اچھائی ہو یا برائی ہو اس کا خالق اللہ ہی ہوتا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت, من یضلل اللہ فلا ہادی لہ, جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. کیا مطلب کہ انسان گمراہی کا ارادہ کرتا ہے, سیدھے راستے کو قبول نہیں کرتا تو اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے. تو چونکہ گمراہی بھی ایک مخلوق ہے جس کا خالق اللہ ہے, ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے, تو گمراہی بھی ایک صفت ہے, یہ بھی ایک مخلوق ہے, یعنی اللہ کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ مخلوق ہی ہے, تو اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. تو شیطان یہاں بھی کتنی ضد اور ہٹ دھرمی کی بات ہے, کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. تو بھئی اللہ نے آپ کو گمراہ کیا ہے مانتے ہیں, لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی تو کھولا ہوا ہے, آپ توبہ کر لو اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا. لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے یہاں ضد میں آ کے, تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے, کیا مطلب اس آدم کی وجہ سے, تو اب میں کیا کروں گا, لأقعدن لهم صراطک المستقیم میں اس آدم کے لیے ضرور بھی ضرور بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے راستے پر. ایک سیدھا ٹریک ہوگا جس پر یہ چلنے کی کوشش کریں گے, میں اس ٹریک پہ آ کے بیٹھ کر سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. پھر میں کیا کروں گا, ثم لآتینہم پھر میں ضرور بھی ضرور آؤں گا ان کے پاس, من بین ایدیہم ان کے سامنے سے بھی, ومن خلفہم ان کے پیچھے سے بھی, وعن ایمانہم ان کے دائیں سے بھی, وعن شمائلہم ان کے بائیں سے بھی. یعنی مقابلہ چل رہا ہے, شیطان بجائے تواضع اختیار کرنے کے قسموں پہ قسمیں اٹھائے. یہ جو لام تاکید اور نون تاکید کسی کلام میں ہوتا ہے تو یہ قسم کا معنی دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں دوسرے جگہ پر شیطان کی قسم کا اللہ نے واضح طور پر ذکر کیا, فبعزتی کا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں ان کو گمراہ کروں گا. تو یہاں بھی شیطان بجائے تواضع اختیار کرنے کے کہ اللہ کے غضب کی وجہ سے کچھ کمی پیدا کرے اپنے انتقام کے جوش میں, توبہ کرے, یا توبہ نہیں کر سکتا تو کچھ لب و لہجے میں نرمی پیدا کرے, لیکن حسد کی آگ اور تکبر انسان میں تواضع پیدا کرنے کے بجائے اس کو مزید جرائم پر اکساتا ہے. تو یہاں مزید جرائم پہ جرائم کرتا چلا جا رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ صرف میں گمراہ نہیں کروں گا بلکہ گمراہی کے طریقہ بھی اللہ کو بیان کر رہا ہے. میں ان کے سامنے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا, میں پھر ان کے سامنے سے آ کے بھی بیٹھوں گا, ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا, دائیں سے بھی, یعنی تمام جہاد سے ان پر حملہ کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور اے اللہ تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یعنی رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا, اس نے رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا. یہ ایسے جیسے ہم کسی کو چیلنج کر رہے ہو نا کہ میں
رنگ میں اس کو پچھاڑنے کی کوشش کروں گا. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے میں پورا زور لگا دوں گا اس کو ہرانے پر, اور ایک طریقہ چیلنج کا یہ ہوتا ہے میں پورا زور لگا دوں گا اور لوگوں تم دیکھو گے کہ وہ مقابلہ ہار جائے گا. تو شیطان بھی اللہ کو رزلٹ اناؤنس کر کے بتا رہا ہے کہ میں اتنا زور لگاؤں گا کہ لا تجیدو, اے اللہ تو نہیں پائے گا اکثرہم, ان انسانوں میں اکثر لوگوں کو شکر گزار. کیا مطلب؟ تیرا کھائیں گے, مانیں گے کہ تو نے پیدا کیا ہے, صبح و شام تیری دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے, لیکن انسانوں کی اکثریت جتنا تجھے بھولے گی اتنا کسی اور کو نہیں بھولے گی. کیسا عجیب واقعہ اللہ ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب شیطان قسمیں اٹھا چکا ہے, تم کس کی بات مان رہے ہو. قال اخرج منہا, اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے نکل جا یہاں سے. مذعوما, مذعوم کا وہی معنی ہے جو مذموم کا معنی ہے. مذموم مذمت والا, رسوا ہو کے. مدحورا دھتکارا ہوا, دحور کہتے ہیں کسی کو دھتکار دینا, پتھر مار کے بھگا دینا, جس طرح سے دھکے دے کے نکالا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں نکل جا میرے دربار سے ذلیل اور رسوا ہو کر. لمن تبعک منہم, لام تاکید کے لیے, من تبعا جو بھی اتباع کرے گا, کا تیری, منہم ان انسانوں میں سے, لأملأن ضرور بالضرور میں بھر دوں گا جہنم کو, منکم تم سے بھی, تم سب سے, اجمعین سب کے سب سے. یعنی تو اور تیرے فالوورز میں بھی پھر ان کو جہنم میں ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. انسانوں کو میں بتا دوں گا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے جیسے کہ آگے آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی تو تجھے فالو کرے گا تو میں بھی اس کی بخشش نہیں کروں گا. وَيَا آدم, یہ شیطان اور اللہ کا مکالمہ ہوا اور شیطان اپنے مشن پہ نکل گیا. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم سے خطاب کیا, وَيَا آدم, اور اے آدم, اسکن سکونت اختیار کر, انتا تو بھی, وزوجک اور تیری بیوی بھی, الجنت جنت میں, جنت میں آرام سے زندگی گزارو. فَكُولَا دونوں مل کے کھاؤ, من حیث شئتما جہاں سے چاہو, یہ پوری جنت تمہارے لیے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب بھی مت جانا. ایک ہادی اشارہ کیا جاتا ہے, یہ جو درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالمین میں سے. اللہ کی حکمت تھی, اللہ نے پوری جنت آدم علیہ السلام کے لیے حلال کر دی, ایک خاص قسم کے درخت پر پابندی لگا دی. اور ہمیں قرآن یہ واقعہ کیسے بیان کر رہا ہے, اس میں کیا کیا اسباق ملتے ہیں. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ, قرآن کہہ رہے شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے. یہاں بڑی ایک بحث ہوئی ہے کہ شیطان جنت میں پہنچا کیسے. علماء کہتے ہیں اس کے لیے جنت میں جانا ضروری نہیں ہے, یہ بھی ممکن ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہو جنت میں بھی جا سکتا ہو اس وقت, اور یہ بھی ممکن ہے وہیں بیٹھ کر دل کے اندر وسوسے ڈال سکتا ہو. تو یہ دونوں باتیں ممکن ہیں عملاً. بہرحال شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے. لیُبدیَ لَہُمَا, جس کا رزلٹ یہ نکلنا تھا کہ ان کے لیے ظاہر کر دے, ماں وہ چیز, وُورِیَ عَنْہُمَا جو ان دونوں سے چھپی ہوئی تھی, من سوآتِہِمَا یعنی ان کی شرمگاہیں. میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوتا, لیکن نارملی میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں, اور نارمل کنڈیشن میں بھی میاں بیوی اس میں حیا محسوس کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہو کے بیٹھیں جیسے کہ کلچر ہے ہمارا. تو یہ انسان کی حیا کا تقاضا ہے. ویسے تو میاں بیوی کے لیے حلال ہے ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہونا, لیکن نارمل کنڈیشن میں ایسا ہوتا نہیں ہے اور اس کو حیا کے خلاف سمجھا جاتا ہے, اور قرآن بھی اسی کو اپریشیٹ کرتا ہے. تو تاکہ ان کے سامنے ظاہر کر دے جو شرمگاہ وہ ایک دوسرے سے چھپا رہے ہیں. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا, اور شیطان نے ان سے آ کے یعنی دل میں وسوسے ڈالے. اور کیا وسوسے ڈالے؟ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا, تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو نہیں روکا, عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ اس درخت سے, إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ مگر صرف اس لیے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے, او تکونا من الخالدین یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے بن جاؤ گے. وسوسے کیا ڈالے شیطان نے؟ بار بار آ کے آدم اور حوا کے دل میں یہ بات ڈالتا رہا کہ اللہ نے پوری جنت میں ہر طرف سے کھانے پینے کی اجازت دے دی ہے, اس درخت سے منع کیا تو یقیناً اس میں کوئی خاص چیز ہوگی, کوئی خاص بات ہوگی کہ جس کے کھانے سے کچھ انسان جو ہے وہ کوئی خاص فائدے کی بات ہوگی. یہ انسان کی عادت ہے, جس چیز سے روکا جاتا ہے نا وہ اسی کا حریص ہوتا ہے. تو شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا, ہاں بھائی وہ خاص بات یہ ہے کہ اس کے کھانے سے نا تم پر موت ختم ہو جائے گی, اتنی خوبصورت جنت تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اس میں, اور فرشتوں کی طرح بن جاؤ گے. فرشتے بننے کا مطلب جیسے فرشتوں پہ موت نہیں آتی تم بھی ایسے ہی بن جاؤ گے.
تو اب کیا ہوا ہے؟ وقاسمہما، اور دونوں سے قسمیں اٹھانے لگا، انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ دیکھیں شیطان انسانی شکل میں آ کے نہیں قسمیں اٹھاتا، بلکہ یہ بھی وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ جو، یعنی اس کی قسموں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو یہ وسوسہ آ رہا ہے نا کہ یہ گناہ کرنے میں مجھے فائدہ ہے، تو وہ اتنی تاکید سے وسوسہ آتا ہے کہ جیسے جو آدمی پہلی دفعہ ہیروئن پیتا ہے یا نشہ کرتا ہے، تو شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ پہلے تو انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، بھائی دیکھو چرسیوں کا حال دیکھو، ہیروئنچیوں کا حال دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ شیطان دل میں جا کے وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں تم ایک دفعہ ٹرائی کر لو، 2 دفعہ پی لو، کوئی بھی گناہ ہو اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک وسوسے کا درجہ ہوتا ہے، اتنا زبردست وسوسہ آتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ نشہ نہ کر کے گویا غلط کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس کو قرآن قسموں سے تعبیر کر رہا ہے، کیونکہ جب کوئی قسم اٹھا کے کوئی بات کرتا ہے نا تو ہمیں یقین آ جاتا ہے۔ تو شیطان بھی بعض دفعہ اتنے پاورفل وسوسے ڈالتا ہے کہ گویا شیطان قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہ کام کر لو۔ بالکل یہی کنڈیشن آدم اور حوا علیہ السلام کے ساتھ کی کہ یہ جو ان کے دل میں جو خیال آنے لگے کہ بھئی اگر ہم اس درخت سے کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں اس سے روکا ہے، یہ اتنی تاکید کے ساتھ وسوسے دل میں آنے لگے کہ یعنی ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کھانے میں ہمارا بہرحال فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس پاورفل وسوسے کو قرآن اس انداز سے تعبیر کر رہا ہے، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے دھوکے کے ساتھ ان کی رہنمائی کی، یعنی یہ غلط وسوسے تھے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، پس جب دونوں نے درخت سے چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو گئیں۔ سب سے پہلی سزا یہ ملی، اللہ نے جنت کا لباس چھینا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور شرم کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا انہوں نے۔ یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے، اس پر قرآنی آیات احادیث شاہد ہیں کہ پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا، اجتہادی خطا ہوتی ہے۔ تو تمام مفسرین جتنے بھی معتبر ہیں وہ یہاں متفق ہیں کہ یہاں آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ وہ اجتہادی خطا کیا ہے؟ وہ اجتہادی خطا یہ ہے کہ جب ان کے دل میں یہ وسوسہ آیا نا کہ اس چیز سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، اس درخت سے ہم کھائیں گے تو ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، تو ان کے دل میں ایک لالچ پیدا ہوئی۔ اب کیا ہوا ہے کہ جب انسان کے دل میں کسی کام کو کرنے کی لالچ پیدا ہوتی ہے نا تو پھر وہ اس کے جواز کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا بھی بیٹھ کے سوچنے لگے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اشارہ کر کے کہا ہے نا ہذہ شجرہ، یہ والا درخت نہیں کھانا، تو اس ٹائپ کے جنت میں اور بھی تو بہت سارے درخت ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ وہ آم کا درخت ہے، ایک فرض کر لیں، تو اللہ نے تو یہ کہا ہے نا یہ آم کا درخت نہیں کھانا، تو ہم وہاں سے ٹرائی کر لیتے ہیں، دوسرے والا درخت کھا لیتے ہیں، یہ والا کھائے نا اللہ تعالیٰ نے۔ حالانکہ جب اشارہ کیا جاتا ہے، بھائی آپ جب کسی کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کوئی حکیم سمجھا رہا ہو کسی مریض کو کہ تم کریلے کی بیل کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہو یہ پھل تم نے نہیں کھانا ہے، تو اس میں جنرلی اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کریلا تم نے نہیں کھانا ہے، تمہیں نقصان دے گا۔ جب شوگر کے مریض کے سامنے رسگلے پڑے ہوئے ہوں اور آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ تم نے یہ مٹھائی نہیں کھانی ہے، تو یہ کا لفظ صرف تعیین کے لیے ہوتا ہے، اس کو اور واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ خوب سمجھ لو کہ میں کون سی مٹھائی سے تمہیں روک رہا ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس ڈبے کا رسگلہ تو تم نہیں کھاؤ، باقی ڈبوں سے تم 10 رسگلے خرید کے کھا لو۔ تو تعیین کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ہرگز یہ نہیں تھا، اشارہ کا مقصد کہ صرف اس پھل کو کھانے پر پابندی ہے، باقی پوری دنیا پوری جنت میں اس درخت اس کے علاوہ جو درخت ہیں اسی نوعیت کے ان سے جہاں سے چائے کھا سکتے ہو۔ لیکن چونکہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں وسوسے آنے لگے کہ یہاں اللہ نے پابندی لگائی ہے تو ہمیں ہمیشہ اس زندہ رہنا ہوگا اگر ہم یہ کھا لیں گے، تو جب ایسے وسوسے انسان کو آتے ہیں تو پھر وہ جواز کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ تو آدم اور حوا کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے اس درخت سے بولا ہے، وہ والے سے نہیں بولا، تو ہم وہاں سے ٹرائی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، لیکن پیغمبروں کی معمولی سی غلطی کو قرآن بہت بڑے جرم سے تعبیر کرتا ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ میں آدم نے رب کی نافرمانی کی اور گمراہ ہو گئے۔ تو یہ قرآن یعنی اللہ کی جلالت ہے، اللہ کا جلالی انداز ہے۔ جیسے کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام ہم سے پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ،
اور یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فظن اللہ نقدر علیہ، یونس یہ سمجھے کہ ہمیں یونس پر قدرت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھیں کوئی پیغمبر کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کو ان پر طاقت نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام سے تو ایک اجتہادی غلطی تھی کہ اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، تو اس قوم پہ عذاب آئے گا تو میں بھی اس عذاب میں پسوں گا، تو قوم تو ایمان لا نہیں رہی ہے تو نکل جاؤ یہاں سے۔ یونس علیہ السلام کا مقصد ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، لیکن اللہ کا انداز ہے جلالی، اس کی کتاب جلالی ہے، تو اللہ اسی انداز میں بیان کرتا ہے کہ یونس علیہ السلام کو ہم نے سزا دی اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ کیوں؟ یونس یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ کو آپ پر قدرت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اصولی طور پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر اللہ کو طاقت اور قدرت ہی نہیں ہے تو نبوت تو دور کی بات، وہ تو ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ قرآن کا ایک انداز بیان ہے، تو اس کے ظاہری الفاظ کو نہیں لینا چاہیے۔ یہ جیسے ہم بھی محاوروں میں یہ کہہ دیتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، حالانکہ وہ اگلا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن بھی چونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے جب کلام کرتے ہیں نا تو عام انسانوں میں جو محاورے استعمال ہوتے ہیں انہی محاوروں کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے یہاں لکھا ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ آدم نے خدا کی نافرمانی کی، اس سے اصطلاحی نافرمانی مراد نہیں ہے۔ اصطلاح میں ٹرم جو نافرمانی کی ہے وہ تو گناہ کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، وہ والا معنی یہاں استعمال نہیں ہوا ہے۔ یہ قرآن کا جلال ہے، قرآن اسی انداز سے بیان کرتا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔ کیوں؟ پیغمبروں سے جان کر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، ایسی نافرمانی جس میں نافرمانی کے علاوہ اس کا کوئی اور توجیہ اس کی ممکن ہی نہ ہو، کیونکہ پیغمبر قابل تقلید ہوتے ہیں۔ اگر پیغمبروں سے نافرمانی کا صدور ممکن ہوتا تو وہ قابل تقلید نہ رہتے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فلما ذاق الشجرہ، شیطان نے کیا کیا؟ وسوسے دل میں ڈال کے مزین کر دیا اور پھر آدم علیہ السلام سے خطا کروا دی۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ والا کھانا ہے تو اس طرف اشارہ کیا، اور یہ مفسرین نے نکالا کہا ہے ہادھی کے لفظ سے نکالا ہے کہ لا تقربا ہادھی الشجرہ، اللہ نے اشارہ کر دیا تھا یہ والا درخت نہیں کھانا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی دوسرا درخت کھا کے یہ سمجھے کہ اس میں شاید اللہ ناراض نہ ہو، حالانکہ اللہ کی خشیت کا تقاضا یہ تھا کہ کسی درخت سے بھی نہ کھاتے، اللہ سے پہلے پرمیشن لیتے کہ اللہ تو نے یہ والا منع کیا ہے، کیا سارے درخت منع ہے؟ لیکن ظاہر ہے شیطان نے جب یہ بتا دیا کہ اس میں آپ کے اتنے فائدے ہیں، تو جب انسان کو کسی چیز میں فائدہ نظر آتا ہے تو پھر وہ اس کی یہ نیچر ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کوئی جواز کا بہانہ نکلے۔ تو عین ممکن ہے آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا ہو کہ ہم اگر اللہ سے پوچھیں گے کہ کیا سارے درخت حرام ہیں تو اللہ پابندی نہ لگا دے، تو کھا پہلے لو پوچھ بعد میں لو۔ اس طرح سے شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈال کے ان سے وہ غلطی کروا دی۔ فلما ذاق الشجرہ، جب دونوں نے درخت کو چکھا ہے، بدت لہما سوآتہما، سب سے پہلے لباس چھینا گیا، وناداہما ربہما، اور ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا، الم انہکما، اے آدم اور حوا کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، عن تلکما الشجرہ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں کیا پہلے یہ کہا نہیں تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا میں نے کہا نہیں تھا تمہیں؟ یہ پہلے سمجھا دیا تھا کہ اس نے اس ردے سے انکار کیا تمہیں گمراہ کرے گا۔ دیکھیں شیطان نے فوراً باطل تعویلات پیش کرنا شروع کر دی تھی اپنے جرم کی، جو بالکل اللاجیکل باتیں تھیں کہ میں اس سے بہتر ہوں، آگ سے بنایا۔ یہاں کیا ہے، آدم علیہ السلام کے پاس ایک بہانہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تو نے کہا تھا اس درخت سے نہ کھانا، اور اب بھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس درخت سے، تلکما بھی اشارہ ہے نا کہ اس درخت سے منع کیا تھا، اللہ ہم نے اس سے تھوڑی کھایا، ہم نے تو اس سے کھایا ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام نے یہاں عذر پیش نہیں کیا، وہ اللہ کے غضب اور سزا جو اللہ نے دی جنت سے کہ لباس کا چھن جانا، اس سے سمجھ گئے کہ مجھ سے نافرمانی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ میں تعویلات کروں کہ اللہ تو نے اس والے سے منع کیا تھا، اس والے سے منع نہیں کیا تھا، اور اب تو ڈانٹ بھی اس والے پہ رہا ہے، اس والے پہ تھوڑی ڈانٹ رہا ہے، کوئی لاجک پیش نہیں کی، اللہ کے غضب کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ فوراً کیا کرنے لگے، قالا، اے ہمارے رب، ربنا، دونوں کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم سزا کے مستحق ہیں، تو جو سزا دینا چاہے ہم مستحق ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، لیکن اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم برباد ہو جائیں گے، خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فوراً اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے، معذرت کرنے لگے۔
تو کیسی اچھی مثال قائم کر دی آدم علیہ السلام نے. اور اللہ نے بھی کتنا خوبصورت انداز انسان کی ابتدا کا بیان کیا. اور آج سائنسدان کی کس یونیورسٹیاں اور ہمارے کالجز انسان کو کس میں لگا رہے ہیں کہ بندر تھے جو مختلف مراحل سے یہاں تک گزر کے آئے ہو. کیا انسان انسانیت پہ چلے گا؟ کیا وہ انسانیت کو فالو کرے گا؟ تو کتنا خوبصورت انداز تھا انسان کو دنیا میں لانے کا اور اسے اس پریکٹیکل سے گزارنے کا. کتنا خوبصورت انداز قرآن نے اختیار کیا اور ہمارے رب نے اختیار کیا. ہمیں ہمارے باپ آدم کو پیدا کر کے ان کو جنت میں رکھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قال اہبطوا، یہاں سے نکل جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. یہاں قرآن نے پوری بات بیان نہیں کی، اجمالی بیان کی ہے. ایک اور مقام پر اللہ نے دوسرے، یعنی جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی ہے تو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے ثم اجتباہ ربہ، آدم کے رب نے ان کی توبہ قبول کر لی اور دوبارہ ایسا ہی اپنا برگزیدہ اور منتخب بنا لیا جیسے وہ پہلے تھے. وہدا، اور پھر ان کی صحیح رہنمائی کی، آئندہ ان سے ایسی غلطی نہیں ہوئی، یعنی اللہ نے ہونے نہیں دی ان سے ایسی غلطی کبھی. یعنی ان کی ایسی تربیت ہو گئی کہ اب آئندہ انہوں نے اس طرح کی اجتہادی غلطی بھی نہیں کی. تو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہنے کہ اللہ ہم سے ظلم ہوا ہے اپنی جان پر، تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور نہ صرف یہ کہ قبول کی ہے بلکہ اس غلطی سے پہلے اللہ کے جتنا قرب تھا، جتنے قریب تھے، ویسا ہی اللہ نے قرب عطا کر دیا. اجتباہ کا معنی دوبارہ اللہ نے ان کو سلیکٹ کر لیا اپنے قرب کے لیے، اپنی محبت کے لیے. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو حکم دیا یہاں سے چلے جاؤ. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی اور اپنا قرب بھی دے دیا، لیکن اس خطا کا جو دنیاوی حکم تھا، دنیاوی لحاظ سے جو پنشمنٹ تھی، وہ بہرحال اللہ نے دی ہے. تو اب یہ پنشمنٹ ظاہری لحاظ سے پنشمنٹ تھی، حقیقت میں پنشمنٹ نہیں تھی. بلکہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس آیتوں سے لگ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی، اللہ نے توبہ قبول کی، لیکن اللہ نے کہا توبہ تو قبول کروں گا، اب جنت میں ہی رہو گے، نکل جاؤ یہاں سے، اب زمین پہ جا کے رہو اور اس طرح سے رہو گے کہ تم سب آپس میں لڑو گے. یعنی جنت تو امن کی جگہ ہے، وہاں تو لڑائی پھڈا نہیں ہے، لیکن دنیا میں جب تمہاری خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو پھر آپس میں تم خواہشات کے حصول کے لیے لڑائیاں کرو گے، ایک دوسرے کو مارو گے، پیٹو گے. وہ اس وقت سے لے کے آج تک جنگیں ہو رہی ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اور آپ دیکھ لیں ابھی روس نے یوکرائن پہ بیٹھے بیٹھے حملہ کر دیا اور یہ چلتا رہے گا قیامت تک. تو یہ اس سزا کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس غلطی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں تو اللہ کو اتارنا تھا. اللہ کو پتا تھا آدم علیہ السلام سے خطا ہوگی، لیکن اللہ اس پروسیس سے گزار کے اتار رہے ہیں اور یہ بتانے کے لیے کہ میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں، لیکن اس کی یہ دنیاوی اثر بہرحال مرتب ہوگا کہ اس کے نتیجے میں اب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور تمہیں اب آزمایا جائے گا. جو غلطیوں سے بچیں گے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اب وہ اس جنت میں داخل ہوں گے، اور جو شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے وہ اس جنت سے محروم کر دیے جائیں گے. تو یہ سزا تھی، دنیاوی سزا تھی. دنیاوی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک سزا وہ ہوتی ہے جو اللہ کے غضب کی وجہ سے ہو، اور ایک سزا وہ ہوتی ہے جو تربیت دینے کے لیے ہو، ایک پروسیس سے گزار کر اس میں کوئی حکمتیں اور مصلحتیں ہوں. تو یہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کے لیے جس کے لیے آدم کو پیدا کیا، کیونکہ اللہ نے اصل میں آدم کو زمین کے لیے پیدا کیا تھا، جنت کے لیے پیدا نہیں کیا تھا. لیکن اللہ پہلے زمین پہ بھیجتے تو وہ پروسیس سے گزر کے نہ آتے، وہ اسباق حاصل نہ ہوتے. اس پروسیس سے گزارا گیا کہ دیکھو شیطان نے تمہیں بہکایا، اب تم توبہ کر رہے ہو، میں توبہ قبول کر رہا ہوں، اپنی اولاد کو جا کے بتا دینا، یہ شیطان تمہارے پیچھے اسی طرح سے لگا رہے گا اور ایسے ہی گناہوں کو مزین کر کے تمہارے سامنے لاتا رہے گا. تو قرآن کہہ رہا ہے اہبطوا، اتر جاؤ یہاں جنت سے. یہاں بھی اترنے کا مطلب دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. یا تو ہو سکتا ہے جنت کہیں اونچائی پر ہو، آسمانوں کے اوپر ہو، ہمیں نہیں پتہ، کوئی خاص سیارہ ہو، کوئی زمین کی طرح اللہ نے کوئی بہت بڑی جنت والی زمین بنائی ہو، کہکشاؤں کے اندر چھپی ہوئی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں سے اوپر سے نیچے لایا گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جہان ہی الگ ہو، جیسے جنات کا جہان ایک الگ ہے، وہ اس سائنسی دنیا اس کو ٹریس نہیں کر سکتی. تو عین ممکن ہے اسی زمین میں اللہ نے جنت کو بنایا ہوا ہو، ہمیں نہیں پتہ. وہ ایک الگ، جیسے ہم جب بستر پہ سوتے ہیں تو عالم خواب میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ اسی بستر پہ ہوتا ہے لیکن ایک الگ عالم ہوتا ہے. جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس مادی قبر میں جاتی ہے میت، لیکن برزخ میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ جہان ہے. قرآن میں کیا آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو سمندر میں غرق کیا گیا اور آگ میں ڈال دیا گیا. تو حالانکہ سمندر میں تو پانی ہے لیکن آگ وہ ایک الگ جہان ہے.
تو یہ بھی ممکن ہے کہ جنت ایک الگ جہان میں ہو، تو اللہ نے وہاں سے اتارنے کا مطلب بلندی سے پستی کی طرف، یعنی معنوی طور پہ بلندی، کیونکہ جنت بہرحال خوشنما ہے، خوبصورت ہے، اور زمین اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، تو اس معنوی طور پر یہ گویا ایک قسم کی پستی ہے۔ تو جیسے شیطان کو اللہ نے کہا دربار سے نکل جا، تو بلندی سے پستی کی طرف آیا، تو آدم علیہ السلام بھی جب جنت سے اس جہان کی طرف آئے، چاہے وہ جنت اسی زمین پہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس جہان کی طرف آنے کو بلندی سے پستی کی طرف آنے سے تعبیر کیا ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، دو باتیں ہوں گی، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور اب تمہارا زمین میں ایک ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، تم نے زمین کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے ایک خاص حد تک،